उनको ही राजी चिव गुरु वहाँ की पुलिस जिस दलेरी से इस चीज़ का मुकाबला कर रही है वो आप सबके सामने है। तो मैं और फिर जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का इम्पोर्टेड वज़ीर दाखिला है उसने दोबारा जो आज बात की जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के हवाले से और फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से, तो मैं उसको कंडेम करता हूँ और मैं इस मसखरे को ये आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम कुर्बानी दे रहे हैं। मैं बारहा अपनी स्पीचेस में ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा हमारे हाथ से निकल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। कोई भी अपने बेड में, अपने घर में, इस्लामाबाद और लाहौर में नहीं रह सकेगा। ये मैं पहले से उनको वार्न कर चुका हूँ। ये ऐसा वक्त है कि आप मेरे पुलिस के साथ खड़े हो, आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ खड़े हो, बजाय कि आप उन पर तनकीद करें। ये कौन सा ड्रामा है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आपकी करतूता जो आप मॉडल टाउन के, आप तो खुद कातिल हैं, आप पे तो FIRs है, तो आपको तो ये चीज़ आधी नज़र आती नहीं है। यहाँ पर आपको कुर्बानियाँ दिख रही है आप लोग, तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। दूसरी बात जो आज की मैंने अपने बहुत से साथियों से शेयर भी किया था, जो आज एक गैर आईनी हरकत की है फेडरल गवर्नमेंट ने, और उन्हें जो खैबर पख्तूनख्वा की खुद मुख्तियारी है जो आइन में लिखा है उनसे तजावुज़ करके आज एक नोटिफिकेशन एक्स-फाटा के हवाले से उन्होंने जारी कर दी है। और अफसोस की बात यह है कि जिस बंदे को चेयरमैन लगाया गया है वो पॉलिटिकल बंदा है ही नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट का एक मुलाजिम है, उसको उन्होंने चेयरमैन लगाया है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो इस वक्त बिल्कुल पपेट है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तो पपेट है आजकल, उसके पास क्या इख्तियारात है? वो तो जो CM उसको एडवाइस करेगा उसको साइन करेगा। आइन में है, आइन पाकिस्तान ये कह रहा है, और उसको उसके नीचे लाया गया और फिर जो उनके फाडास के MNAs और MPs को उसमें डाला गया है। और फिर बजट मैंने पास किया है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने, उसको फॉलो मैं कर रहा हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह सारा कैबिनेट मिल के उसको फॉलो कर रहे हैं हम, और टेंडर हमने लगवाए, सारा सिस्टम हमारा है। और अब उधर से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप एक हरकत करके, मकसद क्या है आप लोगों का? खुद तो हुकूमत संभाल नहीं सकते हो, जाते हो उधर जनेवा में खैरात इकट्ठा करते हो और फिर अगले सुबह कहते हो जी हमें इतने डॉलर्स मिले। तुम्हारे किटी में इतने डॉलर्स आ ही नहीं सकते। आपके तो लोग यकीन नहीं कर रहे। जो हालात आप लोगों ने पाकिस्तान के कर दिए, आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब दोबारा स्टार्ट जीरो से हमें लेना होगा। इस गवर्नमेंट पे कोई यकीन नहीं करता। IMF उससे दूर भाग रहा है, सारे लोग उनसे दूर भाग रहे हैं, दुनिया के सारे कम्युनिटी पे यकीन नहीं कर रही। और ये कहते हैं, और आज उन्होंने ये कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में आप एक ऐसी नोटिफिकेशन निकाल लेते हो कि जिसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। इसको हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे परसों इंशाल्लाह। इसको ये कोर्ट उड़ा देगा। ये एक गैर आईनी और एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन है। और इसमें 50 जितनी भी 55 बिलियन जो उन्होंने बजट रखा था डेवलपमेंट का, जिसमें अभी तक हमें 5 बिलियन रुपए मिले। यहाँ पर स्कीमें हमने अप्रूव करवाई है, बड़े हमारे ऑनगोइंग स्कीमें AIP में जो हमने उसको पास किया था। तो ये किस तरह काम करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की हुकूमत है। इनको ये पता नहीं ये मशवरे कौन दे रहा है। अजीब सी हालात उन्होंने पैदा कर दिए। तो उनको मैं उसको भी कंडेम करता हूँ, इसके खिलाफ हम जाएंगे हर हद तक। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि एक्स-फाटा इनको दोबारा हवाले हो और ये चाहते तो एक आईनी तरीक़ाकार है, कर ले। हम तो लगे हुए, हमारे तो भाई है, तनख्वाह के पैसे हमें फुल नहीं, ये हमें नहीं भिजवा रहे, हमें नहीं दे रहे। 5.2 बिलियन एक्स-फाटा की मुलाजिमीन के तनख्वाहें है, और उसमें कभी 4.3 बिलियन, कभी 4.5 बिलियन, तो बाकी तो प्रोविंशियल KTC में दे रहा हूँ। 4.5 बिलियन आपके हेल्थ कार्ड का बजट है फाटा का, वो भी प्रोविंशियल KTC हम दे रहे हैं। हमारे तो भाई, हम तो उनको नहीं छोड़ सकते, बाकी हम उनकी मदद कर रहे हैं। ऊपर से ये चीज़ें आके पता नहीं कि इनका क्या मोटिव है और क्या मकासद है, वो आप सबके सामने है। तो इसको हर हाल में हम करेंगे। बाकी फिर अगर ये पता नहीं कि अब इनके तनख्वाहों के पैसे कौन देगा, इसका भी ये बता दे फिर कि इसका क्या होगा। फिर इसके अलावा मैं आजकल आटे और वीट पे काफ़ी लोग बहस कर रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती है कि ट्रक्स अफ़गानिस्तान जा रहे हैं,
ایک تو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ٹرکس ہے ان کے گندم میں، وہ تو افغانستان جائیں گے. پھر ایک مسخرہ ہے یہاں پر، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ اپنے پیٹ پہ اینٹ باندھ کے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح چھاتی نکال کے پھرا کرتا تھا کہ مہنگائی ہے او جی، خیبر پختونخوا کی حکومت مہنگائی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، مہنگائی ہے. اب پتہ نہیں وہ مسخرہ کدھر غائب ہے. اس مسخرے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آئے آپ بتائیں، بات کریں کہ مہنگائی کی شرح کہاں تک پہنچ گئی ہے. غریب پس رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے. عام آدمی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں، وہ بھی پس رہے ہیں سارے اس مہنگائی کی اس لپیٹ میں. میرے پاس کیا ہے، باہر سے چیزیں آئیں گے 10 روپے کلو، اگر ایک چیز آ جاتی ہے تو میں اس کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے یہ کنٹرول کر سکتا ہوں کہ ریٹ کو کنٹرول کر لوں. باقی وہی 9 روپے میں تو نہیں بکوا سکتا کہ اس کو دکاندار سے کہہ دوں کہ آپ یہ بھیج دے لوگوں پہ، وہ تو نہیں ہو سکتا. میرے پاس تو یہ ہے. باقی جو ویٹ کا مسئلہ ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ 50 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے اس خیبر پختونخوا کی ریکوائرمنٹ ہے. 13 لاکھ میٹرک ٹن ہماری پیداوار ہے اور 12 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ ہم دوسرے صوبوں سے خرید لیتے ہیں یا پاسکو کے ذریعے ہم باہر سے امپورٹ کروا رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ہے 5,000 سے 6,500. ہم نے یوبیا کوٹا بڑھا دیا ہے 2-3 دن پہلے، اس پہ عاطف خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو سستا آٹا ہے وہ اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر لیں. باقی گودام میں گندم ہوں گے، وہ تو ہے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اسٹاک موجود ہے جو ہم لوگ ملز کو پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ مہنگائی کا جو ہے چیپٹر ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور لوگوں کو ریلیف دے سکیں. ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، خیبر پختونخوا کی اور فاٹا کی تقریباً 200 بلین کی ہماری لائبلٹیز ہے. NHP کی مطلب NFC کی جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ونڈ فال کے پیسے ہمارے، یہ سارے کل میں اور فاٹا کے پیسے میں لائے یہ تقریباً 200 بلین بن ہے. یہاں پر ڈیولپمنٹ کیا کریں گے کہ یہ آئے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، آئے تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے. ان کے آپ سپیچز نکال دیں جب ہمارے فیڈرل میں گورنمنٹ تھی، آپ دیکھ لیں او جی ہمارے پاس پلان ہے جی، ان کو ہٹا دیں تو ہم یہ کر لیں گے. اب کہتے ہیں جی وہ تو ملک کا بیڑا تو عمران خان نے غرق کر دیا تھا. وہ یار اگر تم میں کیپیبلٹی نہیں تھی، کیپیسٹی نہیں تھی تو پھر کیوں آئے، پھر کیوں آپ لوگوں نے حکومت لی؟ الٹا بیڑا غرق کر دیا. نہ آپ پہ کوئی یقین کر رہا ہے، انسرٹینٹی ہر لحاظ میں ملک میں، نہ کوئی آپ کو فنڈز دے رہے، نہ کوئی آپ کو قرضے دے رہے، نہ آپ کے اپنے وسائل ہے کہ کچھ ملک کو اٹھا سکے. آئے تھے آپ نے سارے کیسز آپ لوگوں نے ختم کر دیے. آپ کہتے ہیں جی فلانے پہ کیس بنے گا، فلانا پہ کیس بنے گا. پہلے جو آپ کے بلینز اور بلینز کے آپ کے پہ اوپر کیسز بنے تھے جو تقریباً آپ کو اس میں سزا ہونے والی تھی، وہ سب آپ لوگوں نے اڑا دیے. تو کون سا ادارہ آپ احتساب کرے گا؟ آئے گا وہ سائیکل چور کی یا کوئی وہ موٹر سائیکل چور کی لوگ احتساب کریں گے؟ حال تو یہ ہے یہ ملک کا. انہوں نے ایسے حالات کر دیے. آخر میں کچھ چیزیں جو میڈیا کے دوستوں آپ سب یہاں پر موجود سارے سینئر لوگ ہیں یہاں پر، جس طرح یہ 4.5 سال آپ کے ساتھ میرا ٹائم گزرا، میں آپ کا بڑا مشکور. آپ نے بڑا سپورٹ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خاص کر چیف منسٹر کو، آپ نے بڑا سپورٹ دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں خواہ چیف منسٹر ہوں یا نہیں ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے. انشاءاللہ یہ تعلق ہم جاری رکھیں گے. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گا، باقی آپ لوگوں کا پتہ نہیں کہ آپ لیفٹ کروائیں گے کہ نہیں. بہرحال وہ بات کی بات ہے اس میں. اور دوسری میری یہ ہے کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ مجھے 3:15 یا 3:45 بجے کال آئی کہ وہ سمری جب میں موو کروں گا سب کے موبائل فون نمبر میرے پاس ہے، سب کو میں واٹس ایپ کر دوں گا اس وقت کہ یہ میں نے موو کرا دی. باقی لاہور سے میں ادھر ہوتا ہوں، لاہور سے خبریں آنے شروع ہو جاتی ہے کہ چیف منسٹر اپنے کیبنٹ کے ساتھ ان کو بلایا گیا مشاورت کی کیا ہے. دیکھیں میں کل کی بتانا چاہتا ہوں، میں ادنا ورکر عمران خان کا، پارٹی کا. اس نے میرے جیسے انسان کو چیف منسٹر بنایا، اللہ نے بنایا، بذریعہ عمران خان میں بنا. تو میرے کیا حیثیت کہ میں عمران خان اشارہ کریں گے اور میں نہیں کہوں گا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. دیکھیں میں نے پہلے سے اور ہر فورم پہ کلیئر کٹ یہ بات کی اور آج بھی دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی طرف سے اشارہ ملے گا اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن جب ان کا اشارہ ملے گا
تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہے یہ تو لاہور سے یا ادھر سے میڈیا سے چل جاتی تو اس کو آپ ذرا کاؤنٹر کر لیا کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب انشاءاللہ وقت آئے گا ریزولوشن کی طرف ہم جائیں گے. جو ہی میں نے سمری جو ایڈوائز دینی ہے وہ میں کر کے آپ سب کے انشاءاللہ پیجز پہ ہوں گے, آپ کو میں بتا دوں گا. بلکہ اس وقت میں میڈیا ٹاکس بھی کر لوں گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ محمود خان اس طرف جا رہا ہے. تو اب بھی فکر ہے, ایسے کوئی بات نہیں ہے ابھی تک. ایک منٹ میں ذرا اسپیچ کر لوں, اس کے بعد پھر آپ بتا دیں, ٹھیک ہے نا. اور آخر میں جو میرے 5 سالوں میں نے صحافی برادری کو جتنا سپورٹ کیا ہے تو اس کے چند اقدامات اس میں کیا بات کروں گا, یہ سارے آپ سب کے سامنے پہلے سے آپ لوگوں نے بتا دیے ہیں. تو آخر میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے سب کو کہ فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے, بڑے حالات خراب ہیں, میرے سارے جیب خالی اور اوپر سے ان چوروں نے جو ہے نا الٹا برباد کر دیا ہے. اور جو ان کا حال ہے تو ہم نے بڑی مشکل سے, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اور آپ لوگوں سے ہاتھ لے لے گا, لیکن آپ لوگوں کی محبت تھی اور مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے, موقع بھی ملا. تو اب پتہ نہیں کہ میں کیا اناؤنسمنٹ کر لوں. میرے خیال میں اس دفعہ اگر گزارا کر لے تو بہتر ہوگا. بے سبب پورا کی بے بس بے شک ہے اللہ تعالیٰ پورا کی. نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لوں پھر وہ کمٹمنٹ پوری نہ ہو, پیسے نہ ہو خزانے میں. اللہ تو مالک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, بے شک اللہ مالک ہے. تو چلو یہ میرا چونکہ اس ٹینیور کا میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں, اس ٹینیور کا یہ میرا لاسٹ آپ کے ساتھ وہ ہے ایز اے چیف منسٹر حلف اس برادری کے حوالے سے. تو چلو انشاءاللہ میں چلو 5 کروڑ کا اعلان کیا. لیکن یہ اس شرط کے ساتھ کہ ارشد اس میں سے کچھ نہیں لے گا, یہ سب آپ کو دے گا, ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے لیے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی سمری نہیں اب میں نہیں بھیج رہا ہوں. ہاں مہربانی, شکریہ. خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان د پیښور پریس کلب د حضرانو حلبرداري دستوري ته خطاب وکړو. زیاته کړه چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا سره ډېر زیاتې کوي. زمونږ صوبې د خپل وسایلو مطابق د فاټا بشمول ټولو